کیسے بتاؤں ایک مزدور کی زندگی کے روز و شب کیسے ہوتے ہیں؟ اس بات کو خوشحال لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ کہتے ہیں جس جگہ آگ لگی ہو وہی جگہ اس کی تپش کو جانتی ہے۔ میں نے بھی ایک مزدور کے گھر میں آنکھ کھولی جہاں بچوں کی ریل پیل تھی۔ میرے 4 بھائی تھے جن کو چھوٹی عمروں سے ہی ابا نے کام پر لگا دیا۔ کسی کو نان بائی کی دکان پر بٹھایا تو کسی کو ورک شاپ کے مالک کے حوالے کرائے۔ وہ چھوٹو بن کر ہنر سیکھ جائے گا۔ ایک کو چرواہے کے سپرد کیا اور ایک کو اپنے ساتھ ریت بجری ڈھونے پر لگایا۔ اپنے کم سن نازک سے لڑکوں کے ساتھ ابا نے یہ امر بہت مجبوری میں کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک مزدور اپنے 8 بچوں کو اکیلا تو اپنے 2 ہاتھوں سے کما کر نہیں کھلا سکتا۔ میرے والدین خود ان پڑھ تھے، لہٰذا کسی بھی بچے کو پڑھنے نہیں بٹھایا، البتہ قرآن پاک کی تعلیم دلوائی۔ ہم سب بہنوں کو جو خاتون اپنے گھر سپارہ پڑھانے آتی تھی وہ ہماری پڑوسن تھیں جو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ مجھ میں پڑھنے کا شوق دیکھ کر انہوں نے اردو کا قاعدہ اور 3 جماعت تک کی کتابیں پڑھا دیں۔ یوں میں لکھنے کے لائق ہو گئی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، 4 مرلے کا گھر اور اتنا بڑا خاندان۔ امی شام کو بھاڑ چلاتیں، ہم بہنیں ساتھ مل جاتیں۔ بڑی بہن 17 سال کی ہوئی تو اس کی شادی کر دی۔ جس سے شادی ہوئی وہ نوجوان بھی ان پڑھ تھا اور مزدوری کرتا تھا۔ مسلم ہے کہ مزدور کی بیٹی کو مزدور کا ہی رشتہ ملنا تھا، تاہم میرے والدین نے سکون محسوس کیا کہ ایک بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی۔ میری باقی بہنیں کڑھائی اور اڈے کا کام کرتیں۔ میرا نمبر 3 تھا۔ بڑی بہن اپنے گھر میں غربت کے باوجود خوش تھی۔ اس نے مستقبل کے بارے میں بنا تعبیر والے سہانے خواب نہیں دیکھے تھے۔ ماں باپ کے گھر سے ہی صبر و قناعت سے جھولی بھر کر سسرال گئی تھی، جبھی اس کو باپ کے گھر کی کوٹری کی بجائے اپنے شوہر کے 2 کمروں کا پکا گھر ملا۔ جنت جیسا لگتا تھا۔ 2 سال بعد میری دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ بھی صبر کی دولت جہیز میں لے کر گئی۔ اس کا شوہر منڈی میں سبزی لگاتا تھا، اس کو اچھی آمدنی ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ فطرت کے اچھے تھے۔ میری یہ بہن بھی سکھی ہو گئی۔ 1.5 سال بعد میری باری آ گئی۔ ہم بہنوں کی شادیوں میں صاحب استطاعت لوگوں نے مدد کی، جبھی ہماری شادیاں ممکن ہو پائیں، ورنہ ایک غریب آدمی 2 سال کے وقفے سے 2 بیٹیوں کی شادی کیسے کر سکتا ہے؟ میرا رشتہ ہمارے ایک جاننے والی لائیں، بتایا کہ گھر کے افراد میں 2 نندیں، 1 جیٹھ اور 1 دیور شامل ہے۔ ساس تھیں، سسر نہ تھا اور نندیں چھوٹی تھیں۔ یہ لڑکا بھی مزدوری کرتا تھا۔ دیکھ بھال کے بعد میرا رشتہ طے پا گیا۔ میری اور میرے بڑے بھائی کی شادی 1 دن کے وقفے سے ہوئی۔ میں بھی اپنی بہنوں کی طرح والدین کی رضامندی پر راضی ہو گئی۔ میرا شوہر تنویر اچھا آدمی تھا اور اس کے گھر والے بھی ٹھیک لوگ تھے۔ شادی کے 15 روز تک تنویر کام پر نہ گیا۔ 16ویں روز میں نے اس سے پوچھا کہ تم گھر پر ہی رہتے ہو، کام پر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ کام ملتا ہی کب ہے، جاؤ تو صحیح، گھر سے تم کو کام پر بلانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ بازار میں چوک پر مزدوروں کے ٹھیے پر جا کر بیٹھو گے تو انشاءاللہ کام بھی مل جائے گا۔ میرے کہنے سے وہ 2 روز ٹھیے پر جاتا رہا اور کام بھی مل گیا۔ رات کو کچھ روپے مجھے اور کچھ ماں کو لا کر دیے۔ مجھ کو لگا آج میری خوشی مکمل ہو گئی ہے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ اس کے بعد تنویر اکثر گھر پر ہی رہتا۔ میرا دیور باقاعدگی سے کام پر جاتا تھا۔ وہ اچھا کماتا تھا اور اس کی کمائی سے گھر چلتا تھا۔ نندیں گھر پر کڑھائی سلائی کرتی تھیں۔ میں سمجھتی تھی کہ عورت کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ میری بہن کا شوہر بھی تو مزدور ہی تھا، لیکن وہ گھر نہیں بیٹھتا تھا، تبھی کچھ نہ کچھ کما کر لاتا تھا۔ ان کی دال روٹی بنا کسی رکاوٹ کے چل رہی تھی۔ وہ یوں اپنے گھر میں سکھی تھی، جبکہ تنویر کی کاہلی کے سبب اس کے ساتھ مجھے بھی مفت خوری کے طعنے سننے پڑتے تھے۔ یہ سب تنویر کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ کماتا تو ہم کو یوں بڑوں اور چھوٹوں کے ہاتھوں خوار نہ ہونا پڑتا۔ شادی کے 1.25 سال بعد میری بیٹی گڈو کی پیدائش کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی۔ اس کی پرورش کے لیے مجھے پیسہ چاہیے تھا۔ اس 1.5 گز کے وجود کا خرچہ کم نہیں تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور اس کے گرم کپڑے اور دوسری چیزیں پوری کرنے کی استطاعت میں نہیں رکھتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گڈو بیمار ہو گئی۔ اسے شدید ٹھنڈ لگ گئی۔ ساس کے پاس اس کے علاج کے لیے روپیہ نہیں تھا۔ جب میری بیٹی کو نمونیا سے پسلیاں چلنے لگیں، اس روز پہلی مرتبہ میں اپنے شوہر سے خوب لڑی کہ ہر صورت کماؤ اور مجھے پیسے لا کر دو۔ تنویر خود کمزور سا تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار پڑ گیا۔ وہ سخت مزدوری نہیں کر سکتا تھا اور ہمارا خرچہ بھی پورا کرنے سے قاصر تھا۔ میرے گھر والے گڈو کو دیکھنے آئے۔ میرا حال دیکھا، بچی سانس کھینچ کر لے رہی تھی۔ تبھی ماں نے مجھ کو ساتھ چلنے کو کہا۔ بچی کو سسرال میں بغیر علاج کے لیے کیسے بیٹھی رہتی، سو میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ اپنے گھر والوں کو پہلی بار سسرال میں اپنی حالت
زار بتائی۔ ابا نے کہا بیٹی جب تک تیرا شوہر کام پر نہیں جائے گا تم یہیں رہو گی، بچی کا علاج تو کرانا ہی ہے، جیتے جی اس کو مارنا تو نہیں تھا۔ 3 ہفتے گزرے کہ تنویر مجھ کو لینے آیا ابا کے گھر، ساس بھی آئیں، میرے گھر والوں نے اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ تنویر نے وعدہ کیا کہ وہ اب کام پر جایا کرے گا۔ میں ان کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ تنویر کچھ دن وعدے کے پابند رہے اور کام پر گئے، لیکن پھر وہی بہانہ کہ کام نہیں ملتا۔ جن کی ہڈیوں کو محنت کی عادت نہ ہو ان کو ہر کام مصیبت ہی لگتا تھا۔ اس مرتبہ جب میں مالی لحاظ سے بہت تنگ اور جیٹ دیور کی محتاج ہوئی تو پھر سے والدین کے گھر آ بیٹھی۔ 2 ماہ بیٹھ کر کھایا، لیکن اب میری چھوٹی بہن کی شادی تھی، اس لیے بھی میرے والدین کو رقم درکار تھی، جبکہ وہ پہلے سے ہی بہت غریب تھے۔ تبھی میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں ان پر بوجھ بننے کی بجائے محنت کر کے خود اپنا اور اپنی بچی کا بوجھ اٹھاؤں گی۔ میں نے اپنے گھر سے کچھ دوری پر ایک خوشحال گھرانے میں کام کرنا منظور کر لیا۔ یہ ابا کے پرانے جاننے والے تھے، وہ مجھ کو ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دیتے، دیگر ضروریات صابن تیل کپڑے بھی عنایت کر دیتے تھے۔ تنخواہ بھی اتنی مل جاتی تھی کہ میرا اور میری بچی کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا۔ اب تنویر کو اپنی بیٹی کی یاد ستانے لگی، وہ پھر سے میرے میکے آئے، مجھ کو ساتھ چلنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں نے انکار کر دیا۔ یہاں میری اپنی محنت سے اچھی طرح سے گزارا ہو رہا تھا اور ساس نندوں کے تانوں سے بھی بچی ہوئی تھی۔ شوہر کو بھی باور کروانا چاہتی تھی کہ معاشرے میں ایک کاہل آدمی کا یہی مقام ہے۔ 2 سال گزر گئے، تنویر نہ سدھرا، اس نے محنت کو سنجیدگی سے نہ لیا اور نہ کما کر دیا۔ میری بچی اب بڑی ہو رہی تھی۔ تنویر کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ میرا پلٹ کر آنے کا کوئی امکان نہیں رہا تو انہوں نے ایک شریف گھرانے کی ایک ایسی لڑکی تلاش کر لی جو میٹرک پاس تھی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ جیٹ اور دیور نے سوچا کہ رضوانہ نہیں آئی تو اس بیوہ کی لڑکی سے تنویر کا بیاہ کر دیتے ہیں۔ بیوہ بیچاری کو سہارے کی ضرورت تھی اور اس کی لڑکی ملازمت کر رہی تھی۔ انہوں نے تنویر کو دوسری شادی کی بات کی تو میرا شوہر نہ مانا۔ اس کو اپنی بیٹی سے پیار تھا، حالانکہ وہ اس کے پاس تھوڑے ہی دن رہی تھی۔ تنویر نے دوسری شادی سے انکار کر دیا۔ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میں نے سوچا اگر وہ بچی کی وجہ سے دوسری شادی سے انکار کر رہا ہے تو میں کیوں تنویر کو ٹھکراؤں؟ آخر تو وہ میری بچی کا باپ ہے، بہتر ہے کہ اس کو رائے راست پر لانے کی کوشش کروں۔ میں بھی تو میکے میں عمر بھر کو نہیں سنبھال سکتی تھی، اصل میں تو یہ میرے بھائیوں کا گھر تھا، آج یا کل مجھ کو یہاں سے رخصت ہونا ہی پڑنا تھا۔ میری بیٹی باپ کے سائے میں نہیں تھی۔ تنویر اگر مجھ کو طلاق دے دیتا تو یہ ہم دونوں میں سے کسی ایک سے محروم ہو جاتی۔ سوچا کہ اب ماں باپ کے گھر میں مزید نہیں رہوں گی، ایسا نہ ہو کہ تنویر کو نکھٹو ہونے کا احساس دلاتے دلاتے میں کہیں کی نہ رہوں اور بچی کو برباد کر بیٹھوں۔ میں نے شوہر سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں واپس آنے پر تیار ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھ کو کسی کے گھر میں کام کرنے کی اجازت دو تاکہ وہاں میں پیسے کی محتاج نہ رہوں۔ میرے جیٹ نے اجازت نہ دی اور کسی کے گھر کام کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ بالآخر میں نے تنویر سے کہا تم ہی ہماری طرف آ جاؤ، کیونکہ بغیر کمائے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ اس نے میری بات مان لی اور اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر ہمارے گھر آ گیا، کیونکہ وہ خود بھی بھائیوں کا ہی دست نگر تھا۔ میرے والد کی گھر کی چھت پر ایک کوٹری بنی ہوئی تھی جس میں فالتو سامان پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو صاف کیا اور ہم اس میں رہنے لگے۔ اب میرا شوہر بچی کو سنبھالتا تو میں نے ایک گھر کی بجائے 2 گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب دوسرے بھائی کی شادی کی باتیں ہونے لگیں، میں نے سوچا آخر کب تک میں اپنے شوہر اور بچی کے ہمراہ میکے کے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ عمر بھر تو نہیں۔ اگر ابھی سے اس تلخ حقیقت کے بارے میں نہ سوچا اور کوئی تدبیر نہ کی تو کل بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ بدل جائے گا، مجھے اور میرے شوہر کو عزت نہ ملے گی اور اپنوں کے ایسے رویوں سے میری بچی کے ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ اب جب کہ اس کے ماموں ممانیاں اور ان کے بچے اس کو عزت و قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، بڑی بھابھی تو مجھ کو ابھی بھی تیکھی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ میں جن گھروں میں کام کرتی تھی ان کی وہاں میں نے کمیٹی ڈال لی۔ 2 سال تک ان کمیٹیوں کی رقم ان سے نہ لی اور جب میرے شوہر نے 4 مرلہ زمین سستی بکتی پائی تو میں نے اپنی کمیٹیوں کی رقم لے کر وہ پلاٹ ان کے ذریعے خرید لیا تھا تاکہ اس پر ایک کمرہ بنانے کی استطاعت تو نہیں تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، انہوں نے تنویر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اب میرا شوہر بھی میرے بھائیوں کے ساتھ کام پر جانے لگا۔ میں نے بھی شام کو گھر کے پاس باڑ بنا لیا۔ اب میں اپنی تنخواہ کا ایک دھیلا خرچ نہ کرتی، کچھ تنویر کی مزدوری کی اجرت اور کچھ تندور پر روٹیاں لگانے کی وجہ سے ہم کو گزارے کی رقم مل جاتی۔ جب اتنی رقم ہو گئی کہ ہم پلاٹ پر 2 کمرے بنوا سکیں تو تنویر اور میرے مزدور بھائیوں نے مل کر وہاں کمرے خود بنائے۔ 4 دیواری کی رقم میرے چاروں بھائیوں نے مل کر دی۔ یوں سر چھپانے کا ٹھکانہ میسر آ گیا۔ جب میں اپنے 4 مرلے کے مکان میں آ گئی،
یہاں میرے بیٹے آہت کی پیدائش ہوئی۔ اب 2 بچوں کو گھر پر چھوڑ کر میرے لیے کام پر جانا ممکن نہ تھا، جبکہ آہت کی پیدائش سے خرچے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں اب امی کے پاس بچے چھوڑ کر کام پر جاتی۔ میرے شوہر کو ایک ورک شاپ پر ملازمت مل گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی بدقسمتی سے ان کا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کا ہاتھ مشین میں آ گیا اور وہ ایک ہاتھ سے مزدور ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ شدید علیل ہو کر بستر پر لگ گئے۔ علیل اور مزدور جیون ساتھی کے ساتھ 2 بچوں کا بوجھ، 4 نفوس کی روزی روٹی کا انتظام مجھ تنہا عورت کے لیے بہت مشکل تھا۔ مریض کو سنبھالنے کے لیے تو ہمہ وقت اس کے پاس رہنے کی ضرورت تھی۔ کام پر کیسے جاتی؟ یہ وقت جو بہت کڑا تھا، گھر یا میری زندگی کا امتحان تھا۔ مجھ کو شدید ذہنی اور مالی پریشانیوں کا سامنا تھا، جس سے میں بھی ذہنی مریض بن گئی۔ اب میں خود کو بدقسمت تصور کرنے لگی۔ میری بہنوں کی شادیاں غریب گھرانوں میں ہوئی تھیں، لیکن وہ پرسکون تھیں، جبکہ میں مسلسل پریشانیوں سے لڑ رہی تھی۔ زندگی میں دیکھا ہی کیا تھا، خواہش بھی کی تو 2 وقت کی روٹی کی اور ایک چھوٹے سے گھر کی، کہ یہی انسان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں جن کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ میرے بھائی کون سا ساہوکار تھے، وہ بیچارے بھی تو مزدوری کرتے تھے، کب تک میری امداد کرتے۔ اب میں زندگی سے مایوس اور جینے سے تنگ آ گئی تھی، لہٰذا خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی۔ شوہر کا معذور جسم ایک لاش کی مانند بستر پر دھرا رہتا تھا۔ بچے میری ماں کے گھر 2 نوالے کھانے کی خاطر جاتے۔ بھابیاں نہ جانے کس دل سے ان کے آگے تھالی میں ابلے ہوئے چاول یا ایک روٹی رکھ دیتی تھیں۔ میں اکثر فاقوں میں ہوتی، ماں کو موقع ملتا تو آ کر مجھے کھانا دے جاتی۔ اب مجھ پر تھکن اور نکاہت کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ کسی شے میں دلچسپی نہ رہی، شوہر میں اور نہ ہی بچوں میں۔ ہر پریشانی سے منہ موڑ کر کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ایک روز چارپائی پر لیٹی اپنے خیالات کو سوچ کر رو رہی تھی اور موت کی شدید خواہش کر رہی تھی۔ آنکھیں موند کر دعا کرنے لگی کہ اے اللہ ایسی نیند دے دے کہ یہ آنکھیں دوبارہ نہ کھلیں۔ میرے بچے اسی وقت ماں نے میرے گھر کے اندر کر دیے اور وہ خود باہر سے لوٹ گئیں۔ بچے کھیلتے کھیلتے اندر آئے۔ بچوں کو آج شاید نانی کے گھر سے روٹی نہیں ملی تھی۔ انہوں نے آتے ہی کھانا مانگنا شروع کر دیا۔ میں تو بے سدھ لیٹی تھی۔ اماں جو 2 دن پہلے تھوڑے سے کچے چاول اور دال دے کر گئی تھیں، وہی پکا کر تنویر کو کھلا دیے تھے۔ اب تو گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ خود بھوکی پڑی تھی، بچوں کو کیا کھلاتی؟ گڈو کچھ دیر مجھے پکارتی رہی اور روٹی مانگتی رہی۔ جب میں نے اس کی پکار نہ سنی تو وہ پریشان ہو گئی، اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی آہت بھی رونے لگا۔ میں پھر بھی بہری بنی رہی اور جنبش نہ کی۔ اتنی دیر میں آہت باورچی خانے کی میز پر چڑھ گیا۔ شاید کچھ کھانے کی تلاش میں وہ ڈبے کھول رہا تھا۔ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑم سے زمین پر آ گرا۔ آگے کوئی برتن رکھا تھا جس کا کنارہ اس کے ماتھے پر لگا اور خون بہنے لگا۔ اس کی دل خراش چیخوں سے میں اٹھ بیٹھی۔ اس کی بہت زور کی چوٹ آئی تھی، ماتھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ بھابھی نے امی سے جھگڑا کیا تھا، تو وہ جھنجھلا کر بچوں کو بھوکا ہی میرے گھر کے دروازے کے اندر کر کے چلی گئی تھیں۔ یہ میری چند لمحوں کی بے خبری کا نتیجہ تھا۔ اگر میں مر جاتی، میری دعا کسی طریقے سے قبول ہو جاتی تو میرے بچوں کا کیا ہوتا؟ یا اللہ، یہ میں نے کیا دیکھا؟ یہ سوچ کر کیوں اپنے رب کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہوئی۔ میں نے اپنے رب سے معافی مانگی، توبہ کی اور دونوں بچوں کو ساتھ لپیٹا۔ بہت دیر تک روتی رہی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے جو تنویر کے خلاف سوچا تھا، اب ہمدردی سے سوچنے لگی کہ جو بھی ہے میرے بچوں کا باپ ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، تو اب جب کہ وہ معذور ہو گیا ہے، میں کیوں کر اس کو چھوڑ سکتی ہوں؟ تبھی تہیہ کر لیا کہ حالات جیسے بھی ہوں گے، میں اللہ سے آس لگائے رکھوں گی اور اپنی ہمت سے ہی ان حالات کو بدل دوں گی، کیونکہ کوئی دوسرے کسی کے حالات کو نہیں بدل سکتا۔ ایسے میں اللہ کی ذات سے دعا اور اپنی ہمت ہی کام آتی ہے۔ میرے لیے اب لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ممکن نہ تھا، لیکن جہاں کام کرتی تھی وہ اب بھی میری مدد کرنے پر راضی تھے۔ میں ان کے گھر گئی اور کچھ رقم ادھار مانگی۔ انہوں نے یہ رقم مجھ کو دے دی، تبھی اپنے گھر کے پاس بھاڑ لگا لیا۔ رات کو سارے محلے کی عورتیں آ کر مجھ سے روٹیاں بنوانے لگیں۔ یوں مجھ کو روز روٹیاں اور پیسے مل جاتے اور آٹا بھی ملنے لگا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ تنویر کو ابھی تک علاج کی ضرورت تھی۔ ابھی ہاتھ کا زخم ہرا تھا، وہ نہ تو کام کر سکتا تھا اور نہ اس کی کمزوری دور ہوتی تھی۔ نکاہت کے باعث وہ اٹھ بھی نہیں پاتا تھا۔ مجھ کو اس بات کا بھی شدید قلق رہتا تھا کہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پائی، جبکہ ان کو پڑھانا لکھانا چاہتی تھی تاکہ وہ مزدور نہ بنے، بلکہ پڑھ لکھ کر اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ بھاڑ میں آگ سلگاتے اور تندور پر روٹیاں لگاتے میرا ذہن کسی اور سمت لگا رہتا۔ ایسا کیا کروں میرے گھر کے حالات سدھر جائیں؟
اب میں دوپہر کو بھی تندور لگانے لگی کیونکہ مجھے کچھ زیادہ کرنا تھا۔ میری ماں کا گھر آبادی میں تھا جبکہ میرا گھر ان کے مکان سے تھوڑا ہٹ کر تھا جہاں آبادی کم تھی، تاہم یہاں خانہ بدوشوں کی کثرت تھی۔ ان کی بہت سی جھگیاں تھیں، اکثر بھولے بھٹکے مسافر بھی ادھر کا رخ کرتے۔ میرے گھر کے قریب نہ تو کوئی چائے خانہ تھا اور نہ ہی کوئی ہوٹل تھا، بازار بھی دوری پر تھا اور ارد گرد دکان بھی ایک آدھی تھی۔ بھاڑ اور تندور دونوں مجھے مطمئن نہ کر سکے، حالانکہ اطراف میں جتنے گھرانے تھے گرمیوں کے باعث خود روٹیاں گھر پر بنانے کی بجائے مجھ سے ہی لگواتے تھے، اور خانہ بدوش بھی آتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم دال روٹی پکی پکائی فروخت کرنا شروع کر دو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تب میں اسی بارے میں سوچنے لگی۔ تب میں نے ایک طریقہ اور سوچا، میں صبح کا ناشتہ پکا کر تندور کے پاس میز پر رکھ دیتی، لوگ آلو کی بھاجی اور چھولے چاول لینے آتے۔ گھی کے پراٹھے بھی بنانے لگی، وہ بھی شوق سے صبح ناشتے کے وقت پراٹھے اور چائے لینے لگے۔ میری بکری میں دن رات اضافہ ہونے لگا۔ تاہم میں یہ ضرور کہوں گی کہ رب ساتھ نہ دے تو کسی کام میں کامیابی نہیں ملتی۔ میرا رب میرے ساتھ دے رہا تھا اور میں دن رات چولہے کے پاس بیٹھی محنت کرتی تھی۔ میرے اللہ ماں کے دل کے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے اٹھنے والی تڑپ کو بہتر جانتا تھا۔ اس کے کرم سے میرا یہ کام اتنا چلا کہ مجھے لگا کہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ہوتا تو کیا بات تھی، لیکن میں عورت ذات ایک بھٹیارن تو بن سکتی تھی، مگر چائے کا ہوٹل تنہا نہیں کھول سکتی تھی۔ لوگ میرے کھانوں کو پسند کرتے، وہ مجھ سے آلو اور مولی کے پراٹھوں کی فرمائش کرتے۔ تنویر اب دن بدن صحت مند ہو رہا تھا، مگر وہ محنت کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بڑے بھائی کی محنت سماجت کی کہ ایک کمرہ مجھ کو میری چھت پر بنوا دو تاکہ اوپر اپنا رہن سہن رکھوں اور نیچے کے گھر میں ڈھابا یا ہوٹل بنا لوں تاکہ لوگ یہاں بیٹھ کر کھا پی سکیں۔ پہلے تو بھائی نے اس بات کو ناممکن اور درست نہ جانا، پھر چھوٹے دونوں بھائیوں نے میری تجویز کی حمایت کی تو انہوں نے مل کر مجھ کو کمرہ اور غسل خانہ اوپر بنا کر دیا۔ میں نے نیچے گھر خالی کر دیا، دونوں کمروں میں دریاں بچھا دیں جن پر دسترخوان لگا کر فرشی نظام کر دیا، اور صحن میں چارپائیاں اور چند کرسیاں میزیں، یوں میرا ڈھابا کھل گیا۔ تنویر کا کام گلے پر بیٹھ کر رقم لینا تھا، میرا کام اوپر پکانا، اور ہم نے ایک غریب لڑکا ملازم رکھ لیا جو اوپر کھانے پینے کا سامان نیچے لا کر گاہکوں کے آگے پروستا اور جھوٹے برتن دھو کر اوپر لا کر مجھے دے دیتا۔ جو گاہک مانگتے میں صبح سے تیار کر کے رکھ دیتی۔ تندور بھی اوپر لگا لیا، اگر روٹیاں لگا دیتی، جو پراٹھوں کی فرمائش کرتے ان کو پراٹھے بنا دیتی۔ ایک غریب بوڑھی عورت جو میرے گھر کے پاس جھگی میں رہتی تھی اس کو تنخواہ دینے لگی، وہ صبح سویرے آ جاتی اور شام تک رہتی، چھوٹے موٹے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی اور میرے بچوں کو بھی دیکھ لیتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں غم و اندوں کی آخری حد آ جاتی ہے وہاں سے خوشی کی لکیر شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے ہوٹل کا نام احد ہوٹل رکھا تھا، مگر یہ ٹنٹے کا ہوٹل مشہور ہو گیا کیونکہ تنویر جو اب اس ہوٹل کا مالک تھا اس کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا۔ تاہم ان کی اگر ذات میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں دو ہاتھوں والی ہو کر بھی ہوٹل نہ چلا پاتی، کیونکہ میں عورت تھی اور عورت چاہے کتنی ہی ہمت والی اور طاقتور ہو، وہ ایک کمزور اور معذور مرد سے بھی معاشرے کی نظروں میں کمزور ذات ہوتی ہے۔ تنویر نے اس ہوٹل کو کامیاب کرنے میں میرا پورا ساتھ دیا کیونکہ اس میں وہ احساس پیدا ہو چکا تھا جو میں اس میں جگانا چاہتی تھی۔ اب میرے بچے اسکول جانے لگے تھے، میں اس قابل تھی کہ میں ان کی تعلیمی اخراجات برداشت کر سکوں۔ اب میرے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی، پیسہ ہو تو آپ ملازم اور مددگار بھی رکھ سکتے ہیں۔ تنویر کو بھی آمدنی کے اضافے نے اعتماد بخشا تھا۔ اب حالات مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ میرے بھائی بھی سوچتے تھے کہ محنت مزدوری سے تو اچھا تھا کہ ہم بھی اپنا ذاتی کام ہی کرتے۔ ہمارے علاقے کی آبادی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی، پختہ مکانات خالی پلاٹوں پر بنتے جا رہے تھے۔ ہم نے بھی برابر والا 5 مرلے کا خالی پلاٹ خرید لیا تاکہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں اور اپنے ہوٹل کا معیار بلند کر سکیں۔ میرے سسرال تک ہمارے ہوٹل کی دھوم مچی تو وہ ہم سے صلح کرنے آ گئے اور ہم نے صلح کر لی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے زندگی کے دکھوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، کبھی غلط اور کبھی صحیح فیصلے کیے، مگر دکھ پا کر بھی خدا کی یاد سے مایوس نہ ہوئی۔ اس عظیم طاقت نے مجھ کو بے نوا نہیں چھوڑا، بلکہ جب میں نے ہمت سے کام لیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سچ ہے کہ سونا بھٹی میں جلتا ہے تو کندن بنتا ہے، اور انسان جب دکھوں کی آگ میں جلتا ہے تو وہ نکھرتا ہے۔ اگر میں مایوس ہو کر ہمت ہار جاتی تو میرا گھر بکھر جاتا اور بچے شاید رول جاتے، یا پھر چھوٹی سی عمر میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے اور میرا ان کو تعلیم دلوانے کا خواب ادھورا ہی رہ جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ خواب جو میں نے دیکھا آج پورا ہو چکا ہے۔